گندم خریداری بحران، سرکاری محکموں نے سنگین لاپرواہی اور ناقص منصوبہ بندی سے کام لیا۔ غیر ضروری گندم کی درآمد سے متعلق سرکاری دستاویزات نے پول کھول دیے۔ گزشتہ سال پی ڈی ایم دور حکومت کے دوران مئی میں شارٹ فال کا تخمینہ بنا۔ وزارت نیشنل فوڈ سیکیورٹی اور چاروں صوبوں کے محکمہ کراپ رپورٹنگ نے شارٹ فال کا تخمینہ لگایا۔ جولائی 2023 میں گندم درآمد پر کام شروع کیا۔ اسحاق ڈار کی سربراہی میں ای سی سی کے آخری اجلاس میں درآمد مسترد یا منظوری کا فیصلہ نہ ہوا۔ اجلاس میں اسمبلی مؤخر کر دی گئی۔ نگران حکومت نے آتے ہی منظوری دی۔ 20 اگست جو ایل سی اوپن کرنے کی اجازت دی گئی۔ 29 اگست کو روسی بندرگاہ سے 2 جہاز روانہ ہوئے۔ 22 ستمبر کو پہلا جہاز پاکستان داخل ہوا۔ محکمہ خوراک پنجاب نے ستمبر کی بجائے نومبر میں سرکاری گندم کا اجرا شروع کیا۔ گندم بحران پیدا کرنے والوں کے احتساب کا فیصلہ۔ نواز شریف نے وزیر اعظم شہباز شریف کو 6 مئی کو لاہور بلا لیا۔ وزیر اعظم کی جانب سے گندم سکینڈل پر رپورٹ پیش کرنے کا امکان۔ قائد نون لیگ کی زیر صدارت جاتی امرہ میں اہم اجلاس۔ نواز شریف کو بتایا گیا نگران دور میں گندم کی درآمد پہلے اور منظوری بعد میں دی گئی۔ گندم لانے والا بحری جہاز 25 کے بجائے صرف 7 روز میں پاکستان پہنچ گیا۔ حقائق سامنے آنے پر پنجاب حکومت گندم خریدنے یا نہ خریدنے کا فیصلہ کرے گی۔ مسلم لیگ نون کے اہم مشاورتی اجلاس کی اندرونی کہانی سامنے آ گئی۔ نواز شریف نے گندم خریداری بحران پیدا کرنے والوں کو نشانے پر رکھ لیا۔ گندم سکینڈل پر سابق نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکر اور لیگی رہنما حنیف عباسی میں تلخ کلامی۔ دونوں کے مابین تلخ کلامی نجی ہوٹل میں ہوئی۔ انوار الحق کاکر نے کہا آپ مجھے گرفتار کرنے آئے ہو۔ حنیف عباسی نے کہا ٹی وی پروگرام پر سچ بیان کیا۔ سابق وزیر اعظم نے پوچھا حنیف عباسی کون ہے؟ بولے فارم 47 کی بات کی تو آپ اور نون لیگ منہ چھپاتے پھریں گے۔ کینیڈا میں خالستان تحریک کے کارکن ہردیپ سنگھ قتل کیس میں اہم پیش رفت۔ 3 بھارتی شہری گرفتار۔ قتل کی فرد جرم عائد۔ ملزمان کے بھارتی حکومت سے رابطوں کی تحقیقات جاری۔ کینیڈین پولیس نے تینوں کی شناخت ظاہر کر دی۔ کرن برار، کمل پریت سنگھ اور کرن سنگھ شامل۔ تعلق بدنام زمانہ لارنس بشنوئی گینگ سے نکلا۔ ملزمان کرائے کے قاتل۔ بھارت سے طلباء کے عارضی ویزے پر کینیڈا بھیجا گیا۔ پولیس نے کینیڈا کے صوبے البرٹا کے شہر ایڈمنٹن سے حراست میں لیا۔ تینوں ملزمان کو فرسٹ ڈگری قتل میں چارج کیا گیا۔ پیر کے روز عدالت میں پیش کیا جائے گا۔ 45 سالہ ہردیپ سنگھ کو گزشتہ برس گولی مار کر قتل کیا گیا۔ صوبوں کی آئینی عہدوں پر تبدیلی کی تیاری۔ پیپلز پارٹی کے فیصل کریم کنڈی خیبر پختونخوا، سردار سلیم حیدر پنجاب کے گورنر نامزد۔ مسلم لیگ نون کا جعفر مندوخیل کو بلوچستان کا گورنر لگانے کا فیصلہ۔ گورنر سندھ کا عہدہ ایم کیو ایم کے پاس ہی رہے گا۔ پی پی چیئرمین بلاول بھٹو زرداری کی وزیر اعظم شہباز شریف سے ملاقات۔ بلاول نے پنجاب اور خیبر پختونخوا کے لیے گورنرز کے نام تجویز کیے۔ ملاقات میں سیاسی صورتحال پر بھی تبادلہ خیال۔ وزیر اعظم نے زہرا نہ دیا۔ اٹھارہ ماہ سے بات چیت کے لیے تیار ہیں۔ 3 سیاسی جماعتوں کے علاوہ سب سے بات ہوگی۔ بانی پی ٹی آئی کا کہنا ہے 3 نام ڈیل کے لیے نہیں بات چیت کے لیے تجویز کیے ہیں۔ بات چیت مخالفین سے ہوتی ہے، دوستوں سے نہیں۔ ڈیل وہ کرتا ہے جسے ملک سے باہر جانا ہوتا ہے۔ ڈیل جیل سے بچنے کے لیے کی جاتی ہے۔ سیاست میں ہمیشہ بات چیت ہوتی ہے۔ توشہ خانہ میں یہ 4تھا کیس کر رہے ہیں۔ جو بھی کیس بنانا ہے ایک ہی بار بنا کر لے آئیں۔ چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر نے کہا ڈائیلاگ کا کوئی پیغام نہیں ملا، ہماری کسی سے کوئی بات نہیں ہو رہی، ہوئی تو بانی پی ٹی آئی بتائیں گے۔ جو لوگ ہمارے مینڈیٹ چور ہیں ان کے علاوہ سب سے بات ہوگی۔ حکومت کو ٹف ٹائم دینے کا مشن۔ اپوزیشن کی اہم بیٹھک شیڈیول۔ اپوزیشن اتحاد آج امیر جماعت اسلامی سے مل بیٹھے گا۔ ترجمان کیسر شریف کے مطابق حافظ نعیم الرحمان سے ملاقات 2 بجے منصورہ میں ہوگی۔ اپوزیشن اتحاد کے وفد میں محمود خان اچکزئی اور اسد کیسر شامل ہوں گے۔ ملاقات میں سیاسی امور پر گفتگو ہوگی۔ حزب اختلاف کا حصہ بننے کی دعوت دی جائے گی۔ ججز تقرری کا طریقہ کار۔ حکومت کا آئین میں ترمیم پر غور۔ چیف جسٹس کی سربراہی میں جوڈیشل کمیشن کا اجلاس۔ وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ نے کہا حکومت آئین کے آرٹیکل 175A میں ترمیم پر غور کر رہی ہے۔ امکان ہے آئین میں تبدیلی سے جوڈیشل کمیشن کی ساخت تبدیل ہو جائے۔
جسٹس یحییٰ آفریدی نے التوا کی تجویز دی. کہا چونکہ حکومت آئینی ترمیم پر غور کر رہی ہے اس لیے اجلاس مؤخر کر دیا جائے. جوڈیشل کمیشن کے تمام اراکین کے اتفاق سے اجلاس ملتوی کر دیا گیا. ارکان نے اتفاق کیا ججز تقرری کا عمل رکنا نہیں چاہیے. موجودہ رولز کے مطابق ججز کی تقرریوں کا عمل جاری رکھا جائے. محکمہ ٹرانسپورٹ سندھ آج سے آٹومیٹڈ فیئر کلیکشن سسٹم شروع کرے گا. سینئر وزیر سندھ شرجیل انعام میمن کا کہنا ہے پیپلز بس سروس کے مسافر سمارٹ کارڈ کے ذریعے کرائے کی ادائیگی کر سکیں گے. سندھ حکومت کی اولین ترجیح عوام کو زیادہ سے زیادہ سہولیات کی فراہمی ہے. افتتاحی تقریب کے مہمان خاص وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ ہوں گے. سندھ میں انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں میں اضافہ. 5 ماہ کے دوران 1271 انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں ہوئیں. صوبائی محکمہ انسانی حقوق نے 5 ماہ کی کارکردگی رپورٹ جاری کر دی. حد سے بیجا، ہراساں، مبینہ زیادتی، خودکشی، بدفعلی، قتل، اغوا برائے تاوان شامل. سب سے زیادہ 746 شکایات پولیس کے خلاف رہیں. دوسرے نمبر پر محکمہ ریونیو، تیسرے پر تعلیم اور محکمہ محنت رہے. کراچی میں پولیس ویلفیئر کے نام پر تھانوں میں کمرشل سرگرمیوں کی تفصیلات منظر عام پر. سندھ بھر میں 32 مقامات پر کمرشل سرگرمیاں چل رہی ہیں. زمینوں پر پیٹرول پمپس، دکانیں، گودام، فلیٹس اور دفاتر تعمیر. کرایہ بھی وصول کیا جا رہا ہے. سندھ پولیس کو ملی زمین پر 4 پیٹرول پمپس اور 1397 دکانیں تعمیر کی گئی ہیں. 338 فلیٹس، 37 گودام، دفاتر اور دکانوں سے 6.4 ملین کرایہ ملتا ہے. سندھ کے امتحانی سینٹرز میں نقل کا سلسلہ تھم نہ سکا. لاڑکھانہ بورڈ میں آج 9 جماعت کے امتحانات میں سر عام نقل جاری. موبائل کے ذریعے بایولوجی کے پیپر میں بلا خوف چھاپے جاری. تعلیمی بورڈ کی جانب سے بنائی گئی ویجیلنس ٹیمیں بھی نقل روکنے میں ناکام. پنجاب اور خیبر پختونخوا میں آج گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان. اسلام آباد اور گرد و نواح میں بھی بادل برسیں گے. مری، گلیات، راولپنڈی، اٹک، جہلم، چکوال، میاں والی، بھکر میں بارش کا امکان. لاہور اور گجرانوالہ کے چند مقامات پر بارش متوقع. صبح خیبر پختونخوا کے بیشتر اضلاع میں بادل برسنے کی پیش گوئی. ادھر کے پی میں 20 روز کے دوران 89 افراد جاں بحق ہوئے. 100 سے زیادہ زخمی. 3213 گھروں کو نقصان پہنچا. آج آپریشن 9 مئی تا 9 جون جاری رہے گا. فلائٹ شیڈول جاری. پہلے 15 روز تمام پروازیں براہ راست مدینہ منورہ اتریں گی. بعد والی بیشتر پروازیں جدہ ایئرپورٹ پر لینڈ کریں گی. 259 پروازوں سے 68,000 سے زائد سرکاری اسکیم کے تحت عازمین حج سعودی عرب پہنچیں گے. یرغمالیوں کی رہائی میں اسرائیل کی ناکامی. امریکہ بے صبری کا مظاہرہ کرنے لگا. حماس جنگ بندی مسترد کرے تو اسے ملک بدر کر دیا جائے. امریکہ کی قطر کو تنبیہ. امریکی عہدیدار نے دعویٰ کیا یرغمالیوں کی رہائی کے لیے مذاکرات کی طوالت پر امریکہ کو تشویش. اینٹونی بلنکن نے قطری وزیر اعظم کو پہنچا دیا. امریکہ نے قطر کو پیغام دیا اگر حماس معاہدے پر راضی نہیں ہوتا تو قطر میں سیاسی آفس بند کیا جائے. امریکی وزیر خارجہ نے کہا ہم جنگ بندی اور اسرائیلی یرغمالیوں کی رہائی کے لیے پرعزم ہیں. تاہم مقصد کے حصول میں واحد رکاوٹ حماس ہے. ہم نے تجویز ٹیبل کر دی. اس میں کوئی تاخیر یا بہانہ قبول نہیں کریں گے. فلسطینیوں کی حمایت میں امریکی طلباء کی تحریک میں شدت آ گئی. پکڑ دھکڑ کے باوجود احتجاج تھم نہ سکا. اکثر جامعات میں طلباء کا موسم گرما کی چھٹیوں میں احتجاج جاری رکھنے کا اعلان. کہا چھٹیوں میں بھی کیمپ خالی نہیں کیے جائیں گے. غزہ جنگ کے خلاف مظاہرے کئی مہینوں تک جاری رہنے کا امکان. مظاہرین کے خلاف پولیس کا ایکشن جاری. امریکی پولیس نے نیو یارک یونیورسٹی میں طلباء کے احتجاجی کیمپ اکھاڑنا شروع کر دیے. ملک بھر میں گرفتار طلباء کی تعداد 2200 سے زائد ہو گئی. آرمی چیف سے باکسنگ لیجنڈ عامر خان اور مارشل آرٹس چیمپئن شاہزیب ہند کی ملاقات ہوئی.
ISPR کے مطابق جنرل عاصم منیر نے شاندار صلاحیتوں پر مکمل اعتماد کا اظہار کیا۔ سپہ سالار نے کھیل کے میدان میں پاکستانی نوجوانوں کی شاندار کامیابیوں کو سراہا۔ سانحہ 9 مئی کو 1 سال مکمل ہونے کو، شہداء کے لواحقین غمزدہ۔ کیپٹن محمد عاقب جاوید شہید کے والد نے کہا، شہداء کے لواحقین کے دلوں پر لگے زخم آج بھی تازہ ہیں۔ بیٹے کی شہادت کے بعد ملک اور قوم سے بہت عزت ملی۔ شہداء کی بے حرمتی کرنے والوں کو کڑی سے کڑی سزا دی جائے۔ حوالدار محمد اعظم شہید کی بیٹی نے کہا، 9 مئی کو شہداء کی یادگاروں کو جلایا گیا، ملزمان کو کڑی سے کڑی سزا دی جائے۔ حوالدار عابد حسین شہید کی بیوہ بولی، یادگاروں کی بے حرمتی کرنے والوں کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے۔ سانحہ 9 مئی سے متعلق ملکی فنکار برادری شدید غمزدہ۔ اداکار ساجد حسین نے کہا، 9 مئی کے واقعات کو انتہائی تشویش سے دیکھتا ہوں، ذمہ داروں کو کڑی سزا ملنی چاہیے۔ اداکار محسن گیلانی بولے، ہمیں پاک سرزمین پر قربان ہونے والے شہداء کی قدر ہے۔ گلوکارہ راحت بانو نے کہا، سانحہ 9 مئی کی پرزور مذمت کرتے ہیں، شہداء کی تصاویر جلانا انتہائی قابل مذمت ہے۔ پاکستان کرکٹ ٹیم کے مختصر کیمپ کا قذافی اسٹیڈیم لاہور میں آغاز۔ دورہ آئرلینڈ اور انگلینڈ کے لیے اسکلز پر توجہ دی جا رہی ہے۔ شاہین شاہ آفریدی اور اعظم خان ابتدائی سیشن میں شریک نہ ہوئے۔ حسن علی اور شاداب خان آئرلینڈ میں قومی ٹیم کے ساتھ شامل ہوں گے۔ قومی ٹیم 7 مئی کو آئرلینڈ اور انگلینڈ کے لیے ڈبلن روانہ ہوگی۔ برطانیہ کے بلدیاتی انتخابات میں اپوزیشن لیبر پارٹی نے میدان مار لیا۔ 250 اضافی نشستوں کے سبب 1000 سے زائد نشستوں کے ساتھ لیبر پارٹی کا پہلا نمبر، 94 اضافی نشستوں کے ساتھ لبرل ڈیموکریٹس دوسرے نمبر پر۔ حکمران کنزرویٹو کو تاریخی شکست، 450 نشستیں کھو دیں۔ پوزیشن تیسری ٹھہری، بڑی تعداد میں آزاد امیدوار بھی کامیاب۔